ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے کہ آپ امریکہ چھوڑ کے نا فلانے ملک میں موو ہو جائیں کیونکہ یہاں یہ مسلمان ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. اور پھر مجھے وہ اسٹیٹسٹکس سنانے لگے کہ ہر 2 منٹ بعد امریکہ میں یہ ہوتا ہے، ہر 1 منٹ بعد یہ ہوتا ہے، ہر اتنے لوگ ہی سوسائڈ کرتے ہیں، اتنا یہ کرتے ہیں، اتنا وہ کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا دیکھیں یہ آپ کو پتہ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں اسٹیٹسٹکس ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں اسٹیٹسٹکس ہوتی تو آپ یہ بات نہ کرتے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی یہاں پر میں نے جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں نا جن کی وہاں پر بات ہوتی ہے وہاں واقعی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی نیچر اور ہے. ان کو آزادی اتنی ملی کہ ان کو اپنی آزادی ہینڈل کرنی نہیں آئی، اور اس دا کرائسس آف چوائس، اور اس کی وجہ سے ایک نئی بے چینی اس سوسائٹی میں آئی. ہمارے کرائسس اور ہیں، اور ہمارے جو کرائسس ہیں اس کے نتیجے میں جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز یہاں پر ہیں نا وہ بہت ہی ایکیوٹ ہیں. وہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. لیکن مزید ہم نے کیا کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ کسی کا ہو رہا ہے، میں آپ کو تھوڑی سی جہاں پر ہمارا دین اور سائیکالوجی ایک دوسرے سے جا کر ٹکراتے ہیں اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. کہیں جنازہ ہوا ہے، کسی کا بیٹا مر گیا، کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ماں باپ کھڑے رو رہے ہیں، ہر کوئی آ کے کہہ رہا ہے صبر کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو. یہ کیوں اتنا ابھی تک رو رہے ہیں؟ ان کو کوئی یعنی ایمان کی کمی ہے کہ اتنا رو رہے ہیں. اچھا یعقوب علیہ السلام کتنے سال روئے ہیں اور رو کے اندھے ہوئے ہیں، اور جس کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں نا فصبر جمیل، خوبصورت صبر، قرآن نے جو الفاظ ریکارڈ کیے وہ اس انسان کی زبان سے ریکارڈ کیے. یعنی قرآن میں خوبصورت صبر کا مظاہرہ جس کی مثال قرآن خود دیتا ہے وہ یعقوب علیہ السلام ہے، اور وہ ایسا انسان ہے جو رو کے اندھا ہو گیا ہے. یعنی قرآن نے رونے کو منع نہیں کیا، جذبات کے اظہار کو منع نہیں کیا، اس کو صبر کی نفی نہیں سمجھا، اس کو سپریس نہیں کیا. اس ایموشن کو ایکسپریس ہونے میں بھی ایک ہیلنگ ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو ہیلنگ میں زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی ایک تھیراپیوٹک پروسیس ہوتا ہے. اس کو قرآن نے ایکنالج کیا ہے. ہم نے کیا کیا؟ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ توکل کرو. کیا ایمان نہیں ہے کہ وہ اور بہتر جگہ چلے گئے؟ وہ سب ایمان ہے، لیکن پھر بھی انسان ہوتا ہے. ہم نے اسلام کے نام پر جو بہت بنیادی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں انسان کی ان کو ڈینائی کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت زیادہ ایکیوٹ پرابلم ہے. لوگ پتہ ہے جو مجھے، کیونکہ میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو لوگ جب میرے پاس آ کر کچھ بات کرتے ہیں تو مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا اس انسان کے ساتھ. بہت کوئی آ کے مجھے کہتا ہے سر ایک سوال ہے، ویسے تو میں گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی میرا ایک سوال ہے. یعنی سوال کرنے سے پہلے وہ جو تمہید سناتے ہیں نا مجھے کہ وہ تو جہنمی ہے بیسکلی. وہ تمہید کہاں سے آئی ہے؟ آپ شروعات سے بچے کو سنا رہے ہو اللہ خفا ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، اللہ، پھر بعد میں ماں کو باپ کو غصہ، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تم سے پوچھے گا. جیسے ٹھیکہ اللہ کا آپ نے لیا ہوا ہے کہ اللہ کیا پوچھے گا کیا نہیں پوچھے گا. تو وہ جو مجھے نیگیٹو کانسیپٹ ڈالا وہ پھر خطبے میں جائے گا تو قیامت کے دن پتہ ہے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. اور ایک چیز پڑھا دی ہے کہ جو اچھے لوگ تھے نا جنت کے لائق والے لوگ وہ تو سب مر چکے ہیں، وہ بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے. اب جو گند رہ گیا وہ میرے سامنے جمعے میں بیٹھا ہے. تو تم لوگوں کے کیا چانسز ہیں؟ تو دینی یعنی اینگل سے اس میں سے امید نکالی جا رہی ہے، پھر سوسائٹی میں اس کو امید نظر نہیں آ رہی، پھر گھر میں جو اس کو تانے پڑے نیگیٹو. تو اس نے اس چیز کو انٹرنلائز کر کے اپنے بارے میں بھی یہی سوچنا شروع کر دیا، ویسے میری کیا حیثیت ہے، میری تو کوئی امید ہے نہیں. پھر بھی ذہن میں کبھی سوال آتا ہے. تو اتنا جو ایک سیلف پرسیپشن ہم نے تیار کر دیا نا انسان کا، اس کو اندر سے بریک کرنا، یہی میرے نزدیک یہ سب سے بڑی جنگ ہے.